سیدنا مولانا ماشاءاللہ اللہ پاک حضرت جلالہ ہمارے دلوں پر قائم رہے، تو قرآن رہے ہو، حیدرآباد ہو، سنگائی ہو، جو پیداور ہو، جہاں جہاں کی صدارت کرتے ہوتے ہیں، اللہ پاک وہاں پر جسوں کا سامنا فرماتا ہے۔ سیدنا مولانا محمد بلا لیجیے مدینہ اب خدا یا رسول اللہ، بلا لیجیے مدینہ اب میں نے اگر دیے ہوئے خدا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ میری بگڑی ہوئی ہر بات تم نے بنائی ہے، میری بگڑی ہوئی ہر بات تم نے بنائی ہے، میرے ہر کام کو تم نے سنوارا یا رسول اللہ۔ بڑی آسان فرما دی خدا نے، میری ہر مشکل بڑی آسان فرمایا یا رسول اللہ، تمہارا نام لے۔ الحمدللہ ہمارے اسد خان قاری صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ کو اور ترقی اور محنت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے ایک سال پہلے حضرت اللہ کی 50 سال جشن سجادگی کے مکمل ہوئے، الحمدللہ حضرت اللہ کو اور 50 سال عطا فرمائے۔ آپ کا جشن سے بڑا ہمارے سروں پر قائم رہے۔ یہ مسلط نہیں امانت ہے خدا والوں کی، یہ شہرت نہیں روایت ہے وفا والوں کی، یہ شہرت نہیں روایت ہے وفا والوں کی۔ سید احمد نور اللہ کا یہ سلیقہ رہا، سید احمد نور اللہ کا یہ سلیقہ رہا کہ اقتدار میں رہ کر بھی انداز فقیرانہ رہا، کہ اقتدار میں رہ کر بھی انداز فقیرانہ رہا۔ نگاہ میں خلق میں عزت، نگاہ میں خلق میں عزت، نظر میں رب میں حضور ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے، تو اتنے میں سدائی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک جل بدل جلوہ ہے ہاں، کیا کہوں سرکار اپنے وقت میں کیا ہے ہاں، کیا کہوں سرکار اپنے وقت میں کیا ہے ہاں۔ رحمت عالم کی ہے یاسین ہے طاعت اللہ کی، ممکن نہیں جز آپ کے، معرفت اللہ کی ممکن نہیں جز آپ کے، صوفیوں اور عارفوں کے قبلوں کا بادیاں، صوفیوں اور عارفوں کے قبلوں کا بادیاں۔ عالم صوفی کی رکھنا عصر میں بھی آبرو، جیسے دنیا میں حضور پر کرم فرمایا، نصیب بدل فرما۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، میلاد والی آیت ہے، ایسی کئی آیت قرآن میں آپ کو مل جائے۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة۔ یہ میلاد نبی کیا ہے؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ میلاد نبی کیا ہے؟ اتنی آیتیں ہیں قرآن میں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں
قرآن میں میلاد النبی ہے بھائی. اللہ فرماتا ہے اپنے لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اے میرے بندو میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب تم اپنا کام کرو. اے اللہ تم نے کیا کام کیا؟ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، میں نے اپنا کام یہ کر دیا کہ تمہارے درمیان اپنے محبوب سے بھیج دیا، اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج دیا. یہ میرا کام تھا، میں نے کر دیا. اے اللہ ہم کیا کریں؟ فرماتا ہے فاذکرونی، اب میرا ذکر کرو، میرے اس بھیجنے کو یاد کرو اور حبیب کے بھیجنے پر میرا شکر ادا کرو. جگہ جگہ ذکر میلاد ہے قرآن، حدیث میں ذکر میلاد. دیکھیں اٹھا کر احادیث میں بات، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہا ہے، صحابہ بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہے ہیں. ادھر سے سرکار تشریف لائے ان لوگوں کے پاس جو باتیں کر رہے تھے. روایت کرنے والا بھی صحابی، جو بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے وہ بھی صحابی، اور یہ ذکر ہے حدیث میں. سرکار تشریف لائے، فرمایا یہاں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو وہ صحابہ جو بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے انہوں نے کیا سرکار آپ کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کی میلاد کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ہم خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی امت میں اللہ نے پیدا کیا. آپ کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے، رب کا شکر ادا کیا جائے. میں پیچھے کی تھی میلاد کی میں ہوا کیا، سرکار آئے، اسی منظر کو سامنے رکھ کر تو سنی کہتا ہے نا جہاں ذکر میلاد ہوتا ہے، جہاں ذکر میلاد ہوتا ہے وہاں مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں. تو سرکار نے سن کر یہ نہیں فرمایا ارے یہ سب باتیں کیا کر رہے ہو، نماز پڑھو بھائی، قرآن پڑھو ثواب ملے گا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ کیا اللہ نے فرمایا؟ کیا میں نے حکم دیا؟ کچھ نہیں. پھر یہ تذکرے سے کیا مطلب؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا بلکہ سرکار نے ارشاد فرمایا اے لوگوں تم یہاں بیٹھ کر میری میلاد کا ذکر کر رہے ہو اور آسمانوں میں پروردگار عالم فرشتوں کے درمیان تمہارے بیٹھنے پر فخر فرما رہا ہے. تو میلاد کی محفل پر خدا فخر فرماتا ہے. اور حدیث میں ہے، ظاہر حدیث میں بتاتا ہے یہ حدیث ابو سعید خدری کا صحابہ کی زندگیوں میں کام ہے. اتنے صحابہ کی مثالیں ہیں. مشہور زمانہ مصری حضرت حسان بن ثابت صحابی ہے نا، دغائے رسالت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَمَا خُلِقْتَ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. صحابی ہے نا، میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. یا رسول اللہ میری آنکھیں دیکھیں کیسے؟ کسی نے کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، ایسا بچہ پیدا نہیں کیا. پولیس کا مقرر ہم بالکل لیکن ہر عیب سے آپ پاک پیدا کیے.
کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ جیسا پیدا ہونا چاہتے تھے اللہ نے ویسے ہی آپ کو پیدا کیا۔ جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے خدا نے آپ کو ویسے ہی پیدا کیا۔ اگر یہ بات غلط ہوتی تو سرکار روک دیتی۔ سرکار کا نہ روکنا بتا رہا ہے کہ حسان کا کہنا 100% صحیح ہے۔ آپ جیسا پیدا ہونا چاہتے تھے خدا نے آپ کو ویسے ہی پیدا کیا۔ تھوڑا سا منظر کشی اپنے خیالوں میں لائیے کہ خدا آسمان کو بنا رہا ہے اپنی مرضی سے، زمین کو بنا رہا ہے اپنی مرضی سے، چاند سورج بنایا اپنی مرضی، ایسا بنایا جا رہا ہے کرو، کیوں ذرا کی گنجائش نہیں۔ جب مصطفیٰ کو بنانے کی بات آئی رب نے فرمایا اے حبیب بتا تجھے کیسے بناؤں، تجھے کیسے بناؤں؟ تو مصطفیٰ نے عرض کیا مولا مجھے ایسا بنا ایسا بنا ایسا بنا کہ آنکھ میری ہو دیکھنا تیرا ہو۔ زبان میری ہو بولنا تیرا ہو، پروردگار مجھے ایسا بنا جو مجھے دیکھے اسے تیرا دیدار ہوگا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی شان کے مطابق پیدا کیا۔ جس کو خدا سمجھنا ہو وہ حبیب خدا سمجھ جائے، خدا سمجھ میں آ جائے۔ حضرت گرامی قرآن میں بھی حدیث میں بھی صحابہ کی زندگیوں میں بھی میلاد النبی ہے۔ ارے ہم ہیں جو سال میں ایک بار میلاد مناتے ہیں، وہ صحابہ تھے وہ سال کے 12 مہینے مناتے ہیں۔ پوچھتے ہیں نا 12 ربیع الاول کو صحابہ منائے تھے کیا؟ ارے 12 ربیع الاول کو تو ہم منا رہے ہیں بھائی، سال میں ایک بار۔ ارے وہ تو روزانہ مناتے تھے، ان کے واسطے 12 ربیع الاول کیا تخصیص ہے؟ روزانہ جشن میلاد النبی تھا وہاں پر جی، روز میلاد النبی۔ ہم ہیں جو سال میں ایک بار منا رہے ہیں تو روزانہ اس امت کے بارے میں بیان ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، جو اللہ اپنے محبوب کی تعریف کیا ہے قرآن میں، اس اللہ نے محبوب کی امت کی تعریف بھی کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ کنتم خیر امتی، تم بہترین۔ ہم آئینے میں صورت دیکھتے ہیں اپنی تو ہم تو بہترین نہیں معلوم ہو رہے۔ ہمارا صبح کا اٹھنا، ہمارا رات کا سونا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا پھرنا اٹھنا، ہمارا کرنا پھرنا، ہماری گفتگو، ہمارے معاملات، ہمارے روزمرہ کی زندگی، ہمارے عبادات، ہمارے مجاہدات اس قابل نہیں ہے کہ ہم بہترین اپنے آپ کو سمجھیں۔ آئینہ بتا رہا ہے کہ تم کچھ کام کے نہیں، اور اللہ نے بھی ہمارا منہ دیکھ کر نہیں کہا کہ تم بہترین ہو، ہمارے ہاتھ دیکھ کر کہا کہ ان ہاتھوں میں میرے نبی کا دامن ہے۔ تم بہترین اس لیے نہیں ہو کہ تم عبادت گزارو، عبادتوں کی وجہ سے تمہیں بہترین نہیں کہا جائے۔